السلام علیکم دوستو، آج ہم کچھ بات کریں گے پاکستانی معیشت کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ ہر 3-4 سال کے بعد یا ہر 2 سال کے بعد سنتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ایک نازک موڑ پہ آ گئی ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آج کل جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ تجارت نہیں کرتے، ہم اپنی برآمدات کو نہیں بڑھاتے۔ ہماری جو معیشت کی سب سے بڑی طاقت ہو سکتی ہے وہ ہمارے دوست ممالک کے ساتھ تجارت ہے۔ جس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سرحدوں پہ ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے جو کہ بھارت اور چین ہے، جن کے درمیان 30 ٹریلین سے زائد کی سالانہ تجارت ہوتی ہے۔ کیا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ اس کے علاوہ جو ہے $3 ٹریلین بھارت جو ہے وہ چائنا کو برآمدات کرتا ہے، چائنا میں چیزیں بھیجتا ہے $3 ٹریلین کی، اور اس میں پاکستان کا جو حصہ ہے وہ 1% بھی نہیں ہے۔ اس میں کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں، ہمارے کچھ ایکسپیریمنٹس بھی ہیں، جیسے ہم نے کارگل میں یا 1-2 اور ایکسپیریمنٹ کیے، وہ چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے بھارت کے ساتھ ہماری جو 1998 کے بعد تجارت ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ تو چلو یہ چیزیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں جیسا کہ اب G61 سیکٹر کو لے لیجئے، اس کو اگر دوبارہ ڈیزائن کیا جائے تو اس سے 52 ارب روپے کا ریونیو ہم کما سکتے ہیں۔ اسی طرح لاہور کے GOR1 ہے یا اس کے اگر تنظیمی ڈھانچے کو دوبارہ تشکیل نو کی جائے تو اس سے 1,90,000 نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے سوچنے کی چیزیں ہیں، اس پہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے طرز حکمرانی کو از سر نو ترتیب دینا ہوگا، طرز حکمرانی کو بدلنا ہوگا، اور جو ہے وہ ریاست کو جو ہے معیشت پہ جتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس کو کم کرنا ہوگا۔ معیشت کو اس کے اپنے حال میں گرو کرنے دیں، چلنے دیں۔ مطلب کہ جو ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے معیشت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، ہر حکومت کی نئی پالیسیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو پرانے منصوبے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے سابقہ حکومتوں نے کی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی تختیاں اور بورڈ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ معیشت کا نہیں ہمارے ملک کا نقصان ہوتا ہے، اور ہم ہر بار ایک نازک موڑ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے۔ اس میں 1-2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معیشت کمزور ہے، جیسا کہ کووڈ-19 کو لے لیجئے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ معاشی بحران آیا ہے۔ وہ تو پوری دنیا میں آیا ہے، پوری دنیا اس سے ڈسٹرب ہوئی ہے، مہنگائی آئی ہے۔ اور دوسرا اس میں جو ہے سب سے بڑی وجہ یوکرین اور رشیا کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے، وار چل رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی مہنگائی بہت زیادہ آئی ہے اور پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ اگر ہم کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں تو وہ آج کل کے حالات میں پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ سیاستدان جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں آ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی چلا رہا ہے، ہر کوئی اپنے اقتدار کے چکر میں ہے۔ یہ بھی معیشت کی کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور جو ہیں معیشت کے ایکسپرٹ ہیں ان کے کہنے کے مطابق جو پاکستان میں ایوریج ڈالر کا ریٹ ہے وہ اس وقت 178، 180، 190 تک، زیادہ سے زیادہ 190 تک جو ہے وہ ایوریج ریٹ ہے، پاکستانی روپے کی ویلیو ہے۔ تو یہ پاکستانی روپے جو ہے ایک دم سے 250 پہ کیسے چلا گیا اور پھر واپس 10 روپے 20 روپے کیسے ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم معیشت کو کس طرح مینج کر رہے ہیں۔ مطلب ہم شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے روپے کو سسٹین نہیں کرتے، اس کے ریٹ کو مستحکم نہیں کرتے، اس پہ کوئی ورک نہیں کرتے۔ ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ آتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب چلے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں، مرایت، پھر کس کام کے لیے؟ تو اس پہ سب حلقوں کو معیشت پہ کم سے کم ایک پیج پہ آنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی اور معیشت کو مستحکم، اگر معیشت ہے تو اسی میں ملک کی بقا ہے۔ آج کل تو معاشی جنگ ہے، سارا کچھ ہے بھی معیشت پہ۔ اگر ہم معاشی طور پہ کمزور ہو جائیں گے تو بکھر جائیں گے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی بڑی عالمی طاقتیں معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جیسا رشیا کو لے لیں، اسی طرح آپ سلطنت عثمانیہ کو لے لیں، جو ہی معاشی طور پہ کمزور ہوئیں ملکوں نے ان کے ٹکڑے کر دیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور پاکستان کے لیے ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے
انتظار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔